السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل اردو اسٹوری وز زنیرہ میں خوش آمدید۔ اگر آپ سب میرے چینل پر نیو ہیں تو اسٹوری وز زنیرہ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام ویڈیو اپڈیٹ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ ایک خوبصورت لڑکی اور ایک جنزاد کی داستان۔ جنزاد ایپیسوڈ نمبر 4۔ وہ اسے بھول چکی تھی، پر نہ جانے کیوں آنکھیں بند کرتے ہی اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جایا کرتا تھا۔ نینا کو ایک دم سے روم میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ کون ہے؟ نینا نے پوچھا۔ نینا کو کسی کی سانسوں کی آواز سنائی دی۔ نینا کو لگا زینب ہے، مگر خاموشی چھائی رہی۔ نینا کو کتے کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ نینا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نینا کو اسٹک اٹھانے کا بھی خیال نہیں رہا تھا۔ بیڈ سے اتر کر اس نے باہر دوڑنا چاہا اور منہ کے بل جا گری۔ نینا کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ ابا جان اور مائی فاطمہ نینا کے روم میں بھاگے چلے آئے۔ نینا منہ کے بل گری رو رہی تھی۔ ابا جان تڑپ کر نینا کے پاس پہنچے۔ نینا بیٹا کیا ہوا؟ ابا جان تڑپ اٹھے تھے۔ نینا کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ابا جان روم میں کوئی ہے؟ ابا جان کے گلے سے لگ گئی تھی۔ ابا جان نے چاروں طرف روم میں دیکھا۔ مائی فاطمہ بھی اسے پچکارنے لگی تھی۔ نینا خوف سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ ابا جان روم میں کتے کے غرانے کی آواز آ رہی تھی۔ میرا چاند آپ کا وہم ہوگا، یہاں آپ کے اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ابا جان نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیوں فاطمہ بہن، یہاں کیا اور کوئی ہے؟ ابا جان نے اسے تصدیق کروانی چاہی، مگر میں نے یقین دہانی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اس نے خود آواز سنی تھی۔ ابا جان یہاں سے چلیے، یہاں کچھ اور ہے۔ وہ بہت خوف زدہ تھی۔ ابا جان نے نینا کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے آئے۔ مائی فاطمہ سے پانی کا گلاس منگوایا اور 4 کل پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلایا۔ پانی پی کر نینا کچھ پرسکون ہوئی۔ ابا جان نے ڈیٹول سے اس کا منہ صاف کیا۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کے ہونٹ پر سوجن ہو گئی تھی۔ ابا جان نے دوائی لگائی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر وہ اپنے روم میں نہیں جا رہی تھی، ابا جان کے ساتھ ان کے روم میں آ گئی تھی۔ کتے کے غرانے کی آواز اس نے واضح سنی تھی۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا۔ رات بھر وہ سوتے اور جاگتے کی کیفیت میں رہی اور ڈرتی رہی۔ صبح اس کی طبیعت کافی ڈل تھی۔ رات کا واقعہ اس کے دماغ پر سوار تھا۔ چاہ کر بھی وہ اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کے بعد ایسی کوئی آواز دوبارہ اسے سنائی نہیں دی۔ ابا جان فاطمہ مائی کے ساتھ بیٹھے تھے اور بہت پریشان تھے۔ میرے بعد اس کا کیا ہوگا؟ ابا سر تھامے بیٹھے تھے۔ بھائی صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ فاطمہ مائی نے کہا۔ موت برحق ہے فاطمہ بہن، لیکن میری بچی دیکھ نہیں سکتی، مجھے اس کی بڑی فکر رہتی ہے۔ اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اکرم کی آواز بھر آ گئی۔ دل کٹتا ہے یہ سوچ کر کہ میرے بعد اس کا کیا بنے گا۔ فاطمہ مائی بھی افسردہ ہو گئی۔ اللہ سب سے بڑا ہے بھائی صاحب، اللہ پاک ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ مایوسی والی باتیں نہ کریں، حوصلہ رکھیں۔ فاطمہ مائی نے انہیں تسلی دی۔ اکرم صاحب نے گردن ہلائی۔ مایوس نہیں ہو، بس فکر ہوتی ہے اللہ کا کوئی معجزہ کرے، میری بچی دوبارہ اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ہم حج پر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک وہ مبارک دن ضرور لائیں گے۔ فاطمہ مائی بھی یقین سے بولیں۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ جس نے خوشیوں کے بعد غم دیے ہیں، وہ غم کے بعد خوشی بھی ضرور دیں گے۔ فاطمہ مائی نے پلو سے آنسو صاف کیے۔ اکرم صاحب کو فاطمہ مائی کی باتوں سے کافی حوصلہ ہوا تھا۔ بے شک اللہ پاک سب کے لیے ذریعہ بناتا ہے اور اللہ پاک کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتے۔ گنہگاروں کا بھی رب ہے اور بے گناہوں کا بھی رب ہے۔ زینب اس وقت نینا کا خوب سر کھا رہی تھی۔ زینب پارک جانا چاہ رہی تھی اور نینا مسلسل انکار کر رہی تھی۔ تنگ آ کر فاطمہ مائی کو زینب کے ساتھ جانا پڑا۔
فاطمہ مائی نینا کو تنہا چھوڑ کر جانے کے حق میں نہیں تھی، مگر زینب کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ نینا ٹی وی لگا کر میوزک سننے لگی۔ اس طرح اسے تنہائی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ابا جان ابھی تک آفس سے نہیں آئے تھے۔ ایک دم اسے اچانک کتے کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر نینا کے ہوش قطع ہو گئے۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا، کون ہو؟ اس کے بعد نینا سانپ کے پھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ نینا کی روح فتح ہونے لگی۔ نینا کی جان نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کا دماغ جکڑ لیا گیا ہو۔ میں نے اٹھنا چاہا پر وہ اٹھ نہیں پائی۔ کتے کی غرغراہٹ اسے مسلسل قریب سے محسوس ہو رہی تھی۔ غرغراہٹ ایک دم سے تیز ہوئی اور نینا کو لگا کہ وہ کتا ابھی اس پر جمپ کرے گا۔ پھر اچانک ایک بلے کی آواز سنائی دی اور یوں لگا جیسے کتا اور بلہ آپس میں گتم گتا ہو گئے ہوں۔ نینا کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ نینا صوفے سے اٹھی۔ نینا خوف زدہ سی بولی، کون ہے؟ آوازیں آنی بالکل ختم ہو گئی تھیں۔ نینا کا دل اس وقت بہت زیادہ دھڑک رہا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، صرف سن کر ہی آوازوں کا اندازہ لگاتی تھی۔ ابھی وہ کھڑی ہی ہوئی تھی کہ کوئی چیز اس کے اوپر چمٹ گئی تھی۔ نینا نے زوردار چیخ ماری۔ اس کے منہ پر پنجے لگے تھے۔ نینا نے صوفے سے اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ اب وہ نیچے اس کی گردن پر پڑ رہے تھے۔ جھٹکے سے نینا نیند سے جاگی۔ نینا اٹھ بیٹھی۔ اس سٹوری کا بقیہ حصہ نیکسٹ پارٹ میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔